ارے نادان توحید کو نہیں جانتے ہو، شرک سے ناواقف ہو، توحید کے ڈر سے شرک اختیار کرنا شروع کر دو۔ یہی تو بریلوی کہتا ہے۔ اگر آج بریلوی کو کہا جائے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے تو آگے سے ڈرتے ڈرتے کہے گا کہ اگر میں نبی علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں مانوں گا تو کہیں گستاخی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح دیوبندی کو واسطے وسیلے کے شرک، اہل حدیثوں کو اگر کہا جائے کہ یہ مردے نہیں سنتے ہیں تو کہتا ہے کہ اگر مردوں کے سننے کا عقیدہ میں رکھوں گا کہ یہ سماع موتا کا عقیدے کے بارے میں کہ یہ نہیں سنتے ہیں تو پھر تو حدیث کا انکار ہو جائے گا، کہیں قرآن کا انکار ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو اتنے قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی شکوک و شبہات ہے، کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کافر کہنے سے کہیں وہ میں خود تو نہ کافر ہو جاؤں۔ اس طریقے کی باتیں ہوتی، شیعوں کو کافر کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کسی کے اوپر بھی کسی کا بھی شرک و کفر جب ثابت ہو جائے تو اس کو کافر یا مشرک کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں وہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کو کافر کہا جائے اگر وہ نہیں ہے تو واپس، اگر وہ نہیں ہے تو آئے گا نا، باقی جو قرآن کا کھلا انکار کریں تو ان کو کافر کہنے میں تم کیوں ہچکچاہتے ہو۔ اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھا خاصا قرآن کے مطابق ان کا عقیدہ بن جاتا ہے، پوری طرح ہر واسطے وسیلے کا شرک اور رکوع اور سجدے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز ہر چیز کا انکار کر دے گا بالکل، لیکن پھر بھی کبھی کبھی جا کے انہیں مولویوں کے پیچھے انہیں فرقے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لے گا، خاص کر حج عمرے پر جائے گا وہاں ان کی بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھ لے گا، اور جب پوچھو بھائی یہ کیا کیا آپ نے، وہ جی حدیث میں آیا ہے کہ 27 گنا ملتی ہے، تو میں نے کہا چلو 27 گنا کے ڈر سے۔ تو یہ ہوتا ہے، اپنے اپنے ایمان عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ تو اصل میں آپ توحید نہیں جانتے ہیں، شرک ہے، دماغ کے اندر شرک گھسا ہوا ہے، شخصیت پرستی ہے آپ کے اندر، محمد نبی صاحب کی شخصیت کی پوجا کرتے ہو آپ لوگ، آپ کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں، یہ تحریر نکلتی ہیں۔ جب ایمان خالص آئے گا نا بالکل، پھر اللہ کے ساتھ تم کرو گے میرا کسی ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع سجدہ نہیں ہے، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کو رکوع سجدہ نہیں ہے، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کی گیروی نہیں ہے، 10 محرم کے کنڈے نہیں ہیں، وہ جو نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شربت، اور 27 رجب کے کنڈے، اور مزاروں کے اوپر جا کے بکرے چھترے چڑھاتے ہیں، جس طرح یہ شرک ہے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ شرک ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا، عقیدے میں خرابی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان جمایا ایمان ہوتا ہے، یہ نہیں ڈبل ایمان کی، یہ کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے اگر میں اللہ کی بات مان لوں۔ تو یہی تو وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ فرشتوں کو 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو جو انکاری کہتے ہیں تو پھر یہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے کہا پھر لگاؤ فتویٰ اللہ کے اوپر، خوشیاں مناؤ۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ بےمانو پھر تم اللہ پر فتویٰ لگاؤ گے، جو کام اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے طریقہ بتایا کہ حجر اسود کو چومو، تو کیا تم چومو کہ کہیں شرک نہ ہو جائے؟ یہ جو اگر کوئی جائے بندہ عمرہ یا حج کرنے تو حجر اسود کو چومتے چومتے ذرا ڈر جائے کہ نہیں کہیں شرک نہ ہو جائے، نہ چومتے ہیں، تو بتاؤ اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس پورے دین کے سسٹم کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے۔ بیت اللہ کے چکر لگاتے لگاتے کہیں ٹھہر جائے کہ کہیں یہ تو یہ عمارت ہی یا پتھر ہی نظر آ رہے ہیں، کہیں طواف کرتے کہیں شرک نہ ہو جائے، یہ حالت ہے ان کی۔